سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من وجد سعة فلم يزح فلم يحزر محلانا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام، قابل سرزی وقار و تکریم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن چل رہے ہیں، اور ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق گزشتہ مجلس میں نے تفصیل سے گزارشات عرض کی تھی۔ ان 10 دنوں میں سے ایک دن یعنی یوم النحر، قربانی کا دن، ایسا دن ہے جس میں مسلمان قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کرنا یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، جس سے اس قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة فلم يضحي، جس آدمی کے پاس گنجائش ہے، یعنی وہ نصاب کا مالک ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلم يحضر مصلانا، تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ ایک وعید ہے، اور اسی حدیث کی بدولت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اگرچہ بعض دیگر ائمہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس سے قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی ایسی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ معجم طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے باقاعدہ پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہر سال ہم جانور قربان کرتے ہیں یہ کیا ہے، یعنی اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کی کھال کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ جو اون ہے، کیونکہ دمبے بھی ذبح کیے جاتے تھے، تو ان کے جسم پر تو اون ہے، اور اون کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ بالوں سے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں،
تو صحابہ کو پھر اشکال ہوا، انہوں نے بات کو واضح کیا کہ اللہ کے نبی، اگر یہ جو اون ہوتی ہے بیڑ کی کھال جو ہے اس کے اوپر، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر ریشے کے بدلے میں بھی اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی کا جانور، یہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں تولا جائے گا، یعنی اس کے جتنے بھی اعضائے جسم ہیں وہ نامہ اعمال کے ساتھ وزن کیے جائیں گے، اور ہر عضو کے بدلے میں اللہ جل شانہ نیکی عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں مسند الفردوس کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب فربا کیا کرو، موٹا کیا کرو، اس لیے کہ یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ پل صراط پر سواری کا کام دے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جنت کے اندر تمہارے لیے سواری ہے۔ اگرچہ اس حدیث مبارکہ کے بہت سارے مطلب محدثین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس قدر فضیلت بیان فرمائی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی اس کا ناغہ نہیں کیا۔ 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ رہے، اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پوری تاریخ اسلام میں مجموعی طور پر امت کی غربت کو اگر دیکھا جائے تو جو غربت ان ابتدائی دنوں کے اندر تھی ہجرت کے بعد مسلمانوں کی، ایسی نہ اس سے پہلے کبھی امت پر غربت آئی ہے اور نہ قیامت تک کبھی آئے گی۔ ایسے غریب تھے مسلمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان ابتدائی 10 سالوں کے بارے میں، ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے گزر بسر کرتی تھی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 2 3 چاند گزر جاتے تھے۔ چاند گزرنے کا مطلب ہے 2 یا 3 مہینے، 2 3 چاند گزر جاتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب چولہا نہیں جلے گا تو کھانا کہاں سے پکے گا؟ صحابی نے پوچھا کہ پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم اسودین پر گزارا کرتے تھے، کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے، اس قدر غربت تھی۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ یاد آئی کہ ایسے لوگ غریب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایک عورت آئی، خاتون آئی، اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کو اللہ کے رسول کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں بغیر کسی معاوضے کے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب نکاح کی ضرورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ بس یہ آپ کے لیے اتنے ہی نکاح ہے۔ تو مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ میرا نکاح کروا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو مہر میں دینے کے لیے کچھ تلاش کرو، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ۔ اور لوہے کی انگوٹھی جو ہے وہ آج کے دور میں بھی 10-15 روپے میں مل جاتی، اس زمانے میں اس کی کیا قیمت ہو، کوڑیوں کے باؤ تھے۔ لیکن وہ صحابی گئے اور انہوں نے تلاش کیا اور انہیں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملی گھر سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے جسم پر یہ ایک بڑی چادر ہے جس سے میں اپنے جسم کو ڈھانکتا ہوں،
میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چادر کے دو حصے کر دوں، ایک حصہ اس عورت کو دے دوں بطور مار کے، اور ایک حصہ میں خود اپنے ننگیز کو چھپا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چادر کو دو حصوں میں تقسیم کرو گے، نہ یہ تیرے پورے کام کی ہوگی نہ اس کے کام کی۔ جب ہر طرف سے جواب ہو گیا تو وہ صحابی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، ایسی غربت ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تجھے قرآن پاک کی کوئی سورت یاد ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا مجھے قرآن پاک کی متعدد صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو وہ صورتیں اس عورت کو سکھا دینا، یہی سکھانا تیرے لیے مہر ہو جائے گا اور ان کا نکاح کروا دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مدینے کے اندر کس قدر غربت تھی، کیسا افلاس تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پر بے ہوش ہو جاتا تھا اور ہر گزرنے والا مجھے ٹانگیں مارتا تھا، پاؤں کی ٹھوکر مارتا تھا کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے تھے، مجھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ اس قدر افلاس اور غربت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس قربانی کو چھوڑا نہیں، 10 سال اس قربانی کو ادا کرتے رہے۔ اس سے پتا چلا کہ اس قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم ایک لفظ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ایک بات مشترکہ طور پر ہم مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے سے سنتے ہیں، بہت سارے جو نام نہاد اسکالرز ہیں وہ لوگوں کو آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے بھائی یہ جانوروں کو ذبح کرتے ہو، گلی محلوں کے اندر خون کی بدبو ہوتی ہے اور سارے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہو اور لاکھوں جانوروں کو ضائع کر دیتے ہو ذبح کر کے، اور اربوں روپے کو فضول میں اڑا دیتے ہو۔ ان پیسوں کو کسی غریب کی امداد میں کیوں نہیں لگاتے؟ کسی غریب کی بچی کی شادی میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کسی غریب کے گھر میں آٹا دے کر اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ یہ قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے بہت سارے سادہ لوگ مسلمان وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہاں یار قربانی کے اندر جانوروں کو ضائع کرنے، خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سارا گوشت تو ضائع ہو جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ پیسہ غریبوں میں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ عبادات کا آپس میں باہمی تقابل کیا جائے، کہ اس عبادت کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے، انرجی ضائع کرنے کے بجائے یہ عبادت کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کو چھوڑو، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ ہر عبادت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر عبادت کے اپنے فضائل ہیں، اور شریعت کی نظر میں ہر عبادت کی اپنی حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے اسی لیے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں حکمتیں۔ اس لیے عبادات کا آپس میں تقابل نہیں ہوا کرتا، بلکہ دو متضاد چیزوں کا آپس میں تقابل ہوا کرتا ہے۔ ایسا آدمی جو یہ تقابل کرے اس سے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ارے بھائی تم قربانی کو اور غریب کی امداد کو آپس میں مد مقابل لا کر کیوں کھڑا کرتے ہو؟ اگر تم نے تقابل ہی کرنا ہے تو اپنے ذاتی اخراجات اور قربانی کے جانور، یا اپنے ذاتی اخراجات یا کسی غریب کی شادی، کسی غریب بچی کے ہاتھ پیلے کرنے پر خرچ کرنا، اس کا تقابل کیوں نہیں کرتے؟ ہم روزانہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اربوں روپے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے لوگ شادی کی فضول رسموں کے اندر ضائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کبھی کسی کا دھیان گیا ہے کہ ان فضول رسموں پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ہم کسی غریب کی شادی کیوں نہ کرا دیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی عمارتوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں، ایک گھر ہے دوسرا بھی بنا رہے ہیں، تیسرا بھی بنا رہے ہیں، کوئی آگے بیچنے کی نیت نہیں ہے، بچوں کے کام آ جائے گا، یہ میرے بیٹے کا ہے، پھر یہ بیٹی کی شادی ہوگی اس کو دے دوں گا، یہ میرے پوتے کا ہے، آگے تک ہم سوچتے ہیں۔ اب ان عمارتوں کے بنانے کے اندر جو پیسہ لگ رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے لیے تو ایک گھر ہی کافی ہے،
یہ پیسہ جو میں نے فضول عمارت میں خرچ کیا ہے، یہ میں کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دوں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر 2-2 3-3 گاڑیاں رکھتے ہیں، بڑی لگژری زندگی گزار رہے ہیں، اور لاکھوں روپے کی تو ہمارے بچے مہینے کی آئس کریم کھا جاتے ہیں، باہر ہوٹلز پر جا کر جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہیں جناب، فضول خرچی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جن کی بالکل ہماری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمارا وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم ان پیسوں کو ان فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب کی امداد کیوں نہ کر دیں۔ اگرچہ غریب کی امداد کرنا یہ ایک بڑا عمل ہے، اور یقینی طور پر اس میں مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر مجرم ہے کہ آج تک نہ قومی سطح پر نہ انفرادی سطح پر ہم نے کوئی ایسا نظم قائم نہیں کیا جس سے غریب کی امداد ہو سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم عبادات کے پیسے کو ان کے اندر لگانا شروع کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ بے غبار تجزیہ کرنا چاہیں اور آج کے دور کی جدید رپورٹیں پڑھیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ اس قربانی کے موقع پر ہم مسلمانوں کو اور غریبوں کو کس قدر فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گزشتہ سال کی رپورٹ میں عرض کر رہا 2025 کی، کہ 2025 میں تقریباً 70 لاکھ جانوروں کی قربانی ہوئی ہے، جن میں گائے بھی تھی اور بکرے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، مختلف جتنے بھی جانور ہیں ان کی قربانی کی گئی، 70 لاکھ جانوروں کی، جس کی ایک اندازے کے مطابق قیمت 14 کھرب روپیہ بنتی، 14 کھرب کا کاروبار ہوا، جانوروں کی خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اب اس شکل میں جو جانور کو پالنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوا، جو اس سے لے کر آگے منڈی میں لے آنے والا اس کو بھی فائدہ ہوا، اور پھر ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جو کسائی کا کام کیا ہے، ان دنوں میں آپ دیکھتے ہیں عام لوگ بھی کسائی بنے پھرتے ہوتے، تو کسائی کی مد کے اندر 40 ارب روپیہ لوگوں کو دیا گیا، اور پھر چارے کو دیکھیں 23 ارب روپے کا خالی چارہ جو ہے وہ کھلایا گیا جانوروں کو، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو کاروبار ملا ہے۔ عام حالات کے اندر بے روزگاری بڑی عام ہے۔ عید کے ان دنوں میں گزشتہ سال 80 لاکھ لوگوں کو 1 یا 2 مہینے کے لیے نوکری ملی ہے، روزگار ملا ہے۔ یہ تو ایک اندازہ ہے جو کہ عام طور پر بڑے بڑے شہروں کے اندر ایک سروے سے کیا جاتا ہے، اور پھر عام طور پر جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، وہ دیہاتوں کی بنسبت شہروں میں زیادہ ہوتا ہے۔ 200 سے 400 ارب روپیہ شہروں سے دیہی آبادی کے اندر منتقل ہوا ہے۔ شہری لوگوں نے جانور خریدے، گاؤں کے لوگوں نے جانور بیچے، وہ پیسہ جو شہر کے اندر گردش کرتا تھا وہ سیدھا چلا گیا دیہاتوں کے اندر، لوگوں نے اپنی ضرورت پورا کی۔ اور پھر جس کو اکنامکس کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہے وہ جانتا ہے کہ اکنامکس کا ایک اصول ہوتا ہے سرکولیشن آف ویلتھ، دولت کی منتقلی، کہ پیسہ جو ہے وہ کہیں ٹھہرے نہ، بلکہ ایک آدمی خرچ کرے، وہ پھر اس کو آگے خرچ کرے، وہ تیسرا خرچ کرے۔ اس سرکولیشن آف ویلتھ جو اکنامکس کا ایک اصول ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس قدر کاروبار ہوتا ہے عید کے ان دنوں کے اندر کہ پورے سال کے اندر اتنا کاروبار کہیں نہیں ہوتا۔ اور یہ جو قربانی کے ایام ہیں جن میں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ ہماری ملک کی بلکہ ہر اسلامی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو وہ اپنے ملک کے اندر 1 سال کی پابندی لگا دے، قربانی نہیں کرنی، آپ دیکھیں کہ معیشت کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی حکمت ہے جو آج چھوٹی موٹی تعلیم رکھنے والے جو اکنامکس کے لوگ ہیں انہوں نے ایک اندازے سے بتائی، وگرنہ اس کے اندر اللہ نے وہ حکمتیں رکھی ہیں کہ جس کی انسان کی عقل جس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کو چھوڑو، یہ پیسہ کسی کو دے دو، غریب کی امداد کر دو، یہ ایک فتنہ ہے اور ایک بہت بڑی عبادت سے روکنا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ قربانی کس کے لیے ہے، کس پر لازم ہے؟ تو عام حالات کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے لیے ایک نصاب ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب ہوتا ہے، سونے کا چاندی کا نصاب بیان کیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی سونے کا نصاب 7.5 تولے،
सोना है, चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी, और जाहिर है कि ये दोनों निसाब हदीस के अंदर आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 20 मिसकाल सोने में ज़कात है, और फरमाया कि 200 दिरहम के अंदर ज़कात है। 200 दिरहम का वजन 52.5 तोले चांदी बनता है, 20 मिसकाल का वजन 7.5 तोले बनता है। ये दोनों निसाब हदीस के अंदर आते हैं। लेकिन आज के जमाने में, ये तो उस जमाने में था कि जब 200 दिरहम चांदी यानी 52 तोले चांदी और 7.5 तोला सोने के बराबर थी। लेकिन आज के जमाने में तो ये फर्क बहुत बड़ा हो गया है। 7.5 तोले सोना वो 40 लाख से ज्यादा रुपए का है, जबकि 52 तोले चांदी वो 5-6 लाख रुपए की। तो अब इन दोनों में बहुत ज्यादा तफावत हो गया। तो उलमा इकराम ने, बहुत सारे मुहक्किक उलमा ने ये फतवा दिया है आज के जमाने में कि ज़कात के वजूब के अंदर तो चांदी के निसाब का भी एतबार कर लें। एक आदमी के पास सोना भी है, कुछ नकदी पैसे भी हैं, तो इस आदमी पर ज़कात के वाजिब करने के लिए चांदी के निसाब को एतमाद करेंगे, चांदी के निसाब का एतबार करेंगे, और इस आदमी के जिम्मे ज़कात लाजिम कर दी जाएगी। और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, इसलिए कि ज़कात की जो अदायगी है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ी है। 100 रुपए पर 2.5 रुपए, 1000 रुपए पर 25 रुपए, तो उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता आदमी पर। इसलिए ज़कात की वजूब के अंदर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कुर्बानी में अगर इसी बात को ले लिया जाए और ये कहा जाए कि जो आदमी 52.5 तोले चांदी की मालियत का मालिक हो गया, उस पर कुर्बानी लाजिम है, तो इसमें बहुत बड़ा हरज लाजिम है। इसलिए कि एक आदमी अगर 5-6 लाख रुपए का मालिक है, तो वो अगर अपने माल में से 80,000 लाख रुपए का बकरा देगा, और अगर बड़ा जानवर देता है तो 2-2.5 लाख रुपए का बड़ा जानवर मिलता है वो देगा, तो उसके माल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस इबादत की अदायगी में अदा हो जाए। तो इसकी वजह से उस पर बड़ा हरज लाजिम आता है। इसलिए उलमा ने यह फतवा दिया है कि आज के जमाने में चूंकि चांदी और सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क वाक़ हो गया है, इसलिए कुर्बानी के वजूब के अंदर सोने के निसाब का एतबार कि जिस आदमी के पास 7.5 तोले सोना है या उसके बराबर मालियत की रकम है, तो उस आदमी पर कुर्बानी जो है वो लाजिम है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक घर में इस तरह के मुतअद्दिद अफराद हैं, आमतौर पर ये जुमला बड़ा मशहूर है कि भाई घर की तरफ से एक कुर्बानी दे दी तो सब की तरफ से अदा हो। ये बात अगरचे एक हदीस मुबारका में आती है, लेकिन उसका मतलब हजरात मुहद्दिसीन ने यह बयान फरमाया कि एक बकरी या एक जानवर सारे घर वालों की तरफ से काफी होने का मतलब यह है कि सारे घर वालों को उसके सवाब में आप शरीक कर सकते। चुनांचे इसकी नजीर भी हदीस में मौजूद है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़बा किए, एक अपनी तरफ से और एक फरमाया कि मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो अब क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि हमारी तरफ से तो हुजूर ने कुर्बानी दे दी है इसलिए हम पर तो लाजिम ही नहीं? जाहिर है ऐसा कोई भी नहीं कहता। सवाब में हुजूर ने शरीक किया है। इसी तरीके से उस हदीस का ये मतलब है कि एक बकरी या एक जानवर सारे घर वालों की तरफ से होने का मतलब ये है कि सबको सवाब के अंदर शरीक किया जा सके। वगरना शरीयत के आम अहकामात की तरह घर के जितने अफराद वो साहिबे निसाब हैं, निसाब मैंने अर्ज कर दिया, तफसील आप पूछ सकते हैं बाद में, तो उस निसाब की बकदर अगर घर में एक से मुतअद्दिद अफराद है, 2 हैं 4 हैं, तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी लाजिम है। हर एक को अपनी तरफ से अलग अलग कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे एक आकिल बालिग मुसलमान है, वो इबादत अदा करता है रोजे की, वो इबादत अदा करता है नमाज की, वो कोई दूसरी इबादत अदा करता है, तो एक आदमी अगर घर से इबादत अदा करे तो सबकी तरफ से नहीं होती है। इसी तरीके से ये भी एक इबादत है। इसलिए अगर ये एक आदमी घर की तरफ से दे रहा है तो वो सबकी तरफ से अदा नहीं होगी, बल्कि अगर वो साहिब निसाब है तो सबको अपनी तरफ से अदा करना पड़ेगा। कुर्बानी के जानवर वो 8 किस्म के हैं। कुरान पाक में बयान किया, समानियत अज़वाज मिन अल-बक़र इस्नैन व मिन अल-माज़ इस्नैन, गाय, बकरा, छतरा और ऊंट, मुज़क्कर और मुअन्नस, इनकी कुर्बानी जो है वो जायज है। और गाय के अंदर भैंस भी दाखिल है। ये भी एक मसला है, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी है और लोग जनाबे वाला मंडियों के अंदर आकर एक दूसरे से मुनाजरा कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, भाई ये भैंसे की कुर्बानी जायज है कि नहीं है। ऐसे पागलपन है। भैंस
یہ گائے کی ایک قسم ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب دان کہہ رہے ہیں۔ عرب کے اندر بھینس ہوتی نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی ہے۔ حضور نے تو اس کا گوشت بھی نہیں کھایا ہے۔ اگر قربانی جائز نہیں ہے تو گوشت کو پھر کیوں حلال کہتے؟ اس لیے اس بحث کے اندر نہ پڑا کریں، علماء پر اعتماد کریں۔ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ علماء کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے تحقیق یہ ہے کہ جو بھینس یا بھینسا ہے اس کی قربانی بھی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اسی طریقے سے بکرا ہو گیا اور چھترا ہو گیا اور بڑا جانور یعنی اونٹ ہو گیا، ان کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ان تمام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسنہ ہونے چاہیے، جس کو ہم اردو کے اندر یا اپنی پنجابی میں کہتے ہیں وہ دوندا ہونا چاہیے۔ بڑا جانور پورے 2 سال کا، گائے ہے، بھینس ہے، پورے 2 سال، ایک دن بھی اگر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور بکرا بکری یہ پورا 1 سال، ایک دن بھی کم ہے تو وہ قربانی اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو عمر ہے یہ منصوص ہے، حدیث کے اندر آتی ہے، اس کے اندر ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ یہ بڑا موٹا تازہ نظر آ رہا ہے اس لیے اس کی قربانی جائز۔ ہاں البتہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اگر 6 مہینے کا ہے لیکن موٹا تازہ ہے، 1 سال کے جانور کے برابر لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے اونٹ، اس کی عمر 5 سال، ایک دن بھی اگر کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے۔ ہر طرح کے عیب سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے، اور عیب سے مراد ہر ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے اس جانور کی من کل الوجوہ منفعت ختم نہ ہو۔ مثلا وہ سن ہی نہیں سکتا، مثلا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، مثلا اس کی دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، اور یا پھر وہ چل نہیں سکتا، اس طرح کا لاغر اور کمزور ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب دار جانور ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور اس عشرے کے متعلق مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا یہ لازم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیث کے اندر مختلف الفاظ آتے ہیں لیکن یہ آسان ہے، عرصے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری زبانوں پر یہ جاری ہے۔ یہ تکبیر تشریق ان دنوں کا خاص ترانہ ہے، صرف 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک یہ پڑھنا یہ لازم ہے، واجب ہے ہر مرد اور عورت پر، مردوں کے لیے اونچی آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی ایام جو ہیں، جیسے آج کا دن ہے، آج کے بعد کے 9 ذی الحج تک جتنے بھی دن باقی رہ گئے، ان دنوں میں بھی اس کا پڑھنا بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی بڑائی کے لیے خاص کیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کلمہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور اللہ کی بڑائی پر مشتمل ہے، اس کو ان دنوں کے اندر گنگنانا چاہیے، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ جل شانہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حاجی ہیں وہ حج کا تلبیہ کس طرح اونچی آواز سے پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حاجیوں کے لیے تو وہ تلبیہ ہے، لیکن عام جو دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ تکبیرات ہیں، لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کی وہ تکبیرات جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، ان کو کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر پڑھتے رہنا، ان کا ورد کرنا، یہ بھی ایک مستحب اور بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے متعلق اور ان ایام کے متعلق بے شمار مسائل ہیں جن کو مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔